اور یہ کوشش نہیں، یہ معاملہ، اور آپ تھوڑا سا انتظار کریں۔ میرے ابا جی ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے بیٹے جب میں کسی کی بیٹی کی شادی میں جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں کھانا نہ کھاؤں، دیکھ لوں لوگ روٹی کھا لینا تو پھر۔ اور بڑی بات مجھے نقش رہ جاتی ہے اپنے بزرگوں کی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی کی شادی میں ایک پلیٹ کم پڑ جائے نا تو بچی جب تک زندہ رہتی ہے اسے تانے ملتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں، کسی نے پوچھا ہے کہ بہن کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے؟ بہن کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے گھر میں رہتی ہو اور غریب ہو اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ زکوٰۃ بیٹی کو نہیں لگتی چاہے وہ اپنے گھر میں رہتی ہو، اس کا ویسے باپ پہ حق ہے۔ پوتی کو زکوٰۃ نہیں لگتی اس لیے کہ دادا اس کی نسل کا وارث ہے۔ بہن کو زکوٰۃ، لیکن ایک مسئلہ ہے، بہن کو یا بھائی کو یا کسی اور کو زکوٰۃ دیں تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ وہ پل صراط کا ٹائم ہوتا ہے، اگر میں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، وہ پل صراط کا ٹائم ہوگا۔ میں نے شادیاں کر کے دیکھی ہیں بچیوں کی، مجھے اندازہ ہے یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے، لیکن ہم تو 2 منٹ کو پلیٹ بجا کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ کسی کا کس طرح سے وہ ماحول خراب ہوتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا جی، پھر آگے سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے جی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں نزول بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی دینے سے حیات بعد الموت کا اس بات کیا گیا ہے۔ یعنی اگر زمین بنجر ہوتی ہے تو اس پہ آپ ہل چلا لیں، بیج ڈال دیں، پانی ڈال دیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، تو اللہ بھی مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ فرما لے گا۔ پھر آیت نمبر 12 سے 14 میں تمام چیزوں کے جوڑے بنانے، کشتیوں اور چوپایوں پر سوار ہونے اور سواری کے وقت یہ دعا پڑھنے کا بیان ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم خود اس پر قادر ہونے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں کفار مکہ کا یہ مطالبہ بیان ہوا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن 2 بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ کہتے کسی امیر آدمی پہ نازل ہو جاتا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گیا، حضور تو بظاہر غریب ہیں، تو وہ یہ مطالبہ کرتے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی ٹیم تو غریبوں کی جماعت ہے۔ یہ مطلب دیکھیں نا، یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے، اور بہت سارے لوگ ملکی حالات پر مولوی صاحب کا بات کرنا پسند نہیں کرتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی سطح کی بات ہے تو مسجد کا مولوی بات کرے، حالانکہ قرآن و سنت میں جو اللہ نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے بتلائے ہیں وہ سب سے بہترین تدبیر ہے، اور تدبیر کا ترجمہ ہی سیاست ہے۔ تو مکے والوں کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی مالدار آدمی پہ معاذ اللہ نازل کرتا، وہ اکثر کہتے تھے کہ ولید بن مغیرہ پر یا ابو مسعود ثقفی پر نازل ہو جاتا معاذ اللہ، تو رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ منصب نبوت کس کو عطا کیا جائے گا۔ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کے وسائل کو تقسیم کیا ہے، اور ہم نے معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے فضیلت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، دیکھیں نا، غریب کسی اور رنگ میں خدمت کر دیتا ہے تو امیر کسی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے درجات بنائے ہیں تھوڑے بہت تاکہ انسان کا انسان سے تعلق قائم رہے۔ اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی بے وقعتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسندیں چاندی کی بنا دیتے، لیکن لوگوں کو اتنا زیادہ مال دے دیا جائے تو ڈر ہے کفر میں مبتلا ہو جائیں۔ یاد رکھنا، سونے کی بھی بنا دیتے، یہ سب دنیا کا سامان زیست ہے، اور آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقین کے لیے۔ مزید فرمایا جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کی یاد سے نکل آتے ہیں تو پھر شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں، پھر وہ جیسے چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بات ٹھیک ہے مجھے نہیں سمجھ آتی، تو حالانکہ انہیں سزا ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کسی بات کی انہیں سمجھ ہے۔ آیت نمبر 67 سے بتایا کہ دنیا میں جو منکرین کی ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں نا،
یہ منکرین قیامت ایک دوسرے کی دوستی کا، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے. وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا، اور یہ کہے گا. لیکن جو متقی ہوں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے وہ دشمنی کریں گے، گہرے دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقی ہوں گے نا ان کی دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی. جن لوگوں کے ساتھ آپ کا دینی رشتہ ہے نا، دینی، وہ قیامت میں بھی قائم رہے گا. اور مزہ آتا ہے کچھ باتیں جب ایسی ہم دیکھتے ہیں. نبی پاک نے نا سیدھے ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سین میں آئے تو ایک صحابی کہنے لگا سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو حضور نے فرمایا خوش ہوئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں. فرمایا میں جب قیامت میں جنت میں جاؤں گا تب بھی اسی طرح ہی جاؤں گا. تو یہ دوستیاں قیامت میں بھی قائم ہیں. جس کی داتا صاحب سے دوستی ہے، جس کی خواجہ اجمیر سے دوستی ہے، جس کی بابا فرید سے دوستی ہے، جس کی حضرت نظام الدین سے دوستی ہے، اور جس کی غوث پاک جیلانی سے دوستی ہے، وہ قیامت میں بھی قائم رہے گی. وہ یہ دوستیاں قیامت میں بھی قائم ہیں. ایک حدیث اور نہ سناؤں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد روایات ہیں، پر ایک روایت بڑی عجیب ملتی ہے. قیامت کے دن نا، قیامت کے دن حضور نے فرمایا ایک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا، ایک نیک بندہ، ایک عالم. تو ایک بندہ آگے سے دوڑ کے آ جائے گا السلام علیکم. یہ مشکات کی حدیث اور بڑی مضبوط روایت عرض کر رہا ہوں. بزرگ کہیں گے وعلیکم السلام. حضرت صاحب پہچانتے ہو؟ اب اس بندے کے لیے حکم دوزخ کا تھا، پہنچ گیا یہ جنتی کے پاس. بھلا کیسے پہنچا ہے؟ مجھے لگتا ہے اللہ نے خود ہی پہنچایا ہے. بھائی سڑک علیحدہ علیحدہ ہے جنت اور جہنم کی، لیکن یہ جنتی کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ بتائیں نا. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے. ملاقات کرا دی، اس کو کہا حضرت صاحب پہچانتے ہو؟ کہا بیٹا نہیں. ہاں یہ مسئلہ بھی بڑا ضروری ہے. ضروری نہیں کہ کسی پیر کے زیادہ مرید ہیں تو وہ سب کو پہچانے. نسبت ہونا ضروری ہے، تعلق ہونا. وہ بزرگ کہیں گے نہیں میں نہیں پہچانتا، کہیں گے آپ ایک دفعہ آئے تھے تو میں نے وضو کرایا تھا، اور ایک روایت کے لفظ میں نے پانی پلایا تھا. او مالک تو کتنا کریم ہے، اور بزرگوں کی نسبت کتنی شاندار ہے. وہ عالم واپس پلٹ جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ مہربانی فرمائے، اس نے پانی پلایا تھا، اللہ وضو کرایا تھا، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے؟ میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے. کہا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک مہربانی فرما. تو فرمایا فقط ایک اللہ والے کو پانی پلانے یا وضو کرانے کی برکت سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا، اللہ جنت دے دے گا اس کو بھی. تو سمجھ لیں کہ متقین کی دوستیاں قیامت میں بھی. دوستیاں تو لوگوں کی ہوتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا. اب تو فلیکس سستی ہو گئی ہے، سارے MNA کے ساتھ فوٹو لگوا سکتے ہیں. دوستیاں تو ہوتی ہیں نا. اور سیلفی بھی عام ہو گئی ہے، کھینچ کھینچ کے جناب سیلفیاں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، فلانے وزیر کے ساتھ تو فلانے مشیر کے ساتھ تو فلانے کے ساتھ. دوستی وہی اچھی ہے جو داتا صاحب کے ساتھ ہے، بڑی پکی، بڑی شاندار، بڑی زبردست. داتا صاحب جایا کریں. داتا صاحب غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں، غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں. اور خواجہ اجمیر خاندان چشت دنیا میں پھیلا ہے، پر خواجہ اجمیر کہا کرتے تھے کہ میں نے یہاں سے بڑا کچھ پایا ہے. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل اور کامل آرا. اور یہ تو خزانہ ہے، اور کوئی ناقص ہو تو یہ ان کا پیر ہے، تو کوئی کامل بھی ہو تو یہ ان کو بھی رہنمائی کرتے. وقت نکال کے جایا کریں. ہمارے اصل میں قریب ہے نا، اس لیے ذرا مشکل ہے. قریب والی چیز کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. مثال دی تھی نا تھوڑے دن پہلے کہ چراغ کے بالکل نیچے میرے سنگی جانتے ہیں میں ٹائم نکال کے داتا صاحب جاتا ہوں اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل سے کئی دفعہ داتا صاحب جاتا ہوں تو پہچاننے والے مل جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی پروگرام سی. میں نے کہا ہاں داتا صاحب حاضری کا پروگرام تھا. ضروری ہے کہ پروگرام پہ ہی آئے آپ، تو اس لیے جایا کریں، لیکن ادب کے ساتھ جائیں. وہ قبر کو چومنا یا جو ہے وہ معاذ اللہ تعالیٰ زیادہ جھکنا یا کوئی ایسی حرکت نہیں. 4 ہاتھ دور کھڑے رہیں، قرآن پاک پڑھیں، ان کی روح کو اصال ثواب کریں، اور وسیلے سے دعا مانگیں، وہ بھی اللہ سے مانگیں وسیلے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور داتا صاحب کے تو سامنے جا کے بڑا بندہ کھڑا ہو جائے تو اللہ فیض سے مالا مال کر دیتا ہے. کچھ جگہیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیپو ہوتی ہیں اللہ کے فضل کا، تو وہاں تو آپ سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں تو تجلی پڑھنی شروع ہو جائے گی. اور اتنا فیضان کم جگہوں پہ ہے جتنا داتا صاحب کے مزار پہ، کم جگہوں پہ. بڑے درباروں پہ آپ جائیں گے نا تو رات کو کہیں گے بند ہو گیا.
दाता साहब का मज़ार भी कभी बंद हुआ है, इसका मतलब है सच्ची मुच्ची दाता है। उसको दाता तो नहीं ना कहते जो कभी दे और कभी ना दे। बहरहाल दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पे तो एक अलग उन्वान चाहिए बात करने की, किसी वक्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे बहुत सारे लेक्चर उस मौजू पे हैं, हज़रत दाता साहब की तालीमात पर कई हैं, इंशाअल्लाह किसी वक्त उनके अहवाल भी तफसील से बात करेंगे। अच्छा जी, इससे आगे फिर सूरह दुखान शुरू होती है। इसकी पहली आयात में तो कुछ वही मज़ामीन हैं जो पीछे बयान हो चुके, और बिल्कुल शुरू में ना अल्लाह ने उस ख़ास रात का जिक्र फरमाया है जिसे बाज़ मुफस्सिरीन ने शब बारात कहा है, और बाज़ ने कहा नहीं, इससे मुराद लैलतुल क़द्र है। इसकी आयत नंबर 25 से बनी इसराइल की निजात और फ़िरौनियों के गर्क किए जाने के पस मंज़र में फरमाया, वो कितने ही बागात, चश्मे, लहलहाते खेतों, उम्दा मोहल्ला और वो नेमतें जिनमें वो मसरूफ़ ऐश थे अपने पीछे छोड़ गए। इसी तरह हुआ और हमने सब चीज़ों का दूसरों को वारिस बना दिया। बड़ा कुछ छोड़ गए ना फ़िरौनी, और वारिस कोई, वो एक ही दफ़ा गर्क हो गए समुद्र में, तो वारिस कोई, तो हम जाएंगे तो वारिस कोई। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, देर हो जाती है फिर समझ में आती है। सो इनकी बर्बादी पर ना आसमान रोया, ना ज़मीन, और ना ही इन्हें मोहलत दी गई। इनमें इन सब लोगों को दर्स इबरत है जो दुनिया की नापायदार ऐशो इशरत ही को अपना मकसूद हयात बना लेते हैं। फिर एक दिन मंजर यूँ होता है कि सब ठाठ पड़ा रह जाता है और इंसान रुखसत हो जाता है। सब का सब यही पड़ा रह जाता है और इंसान रुखसत हो जाता है। इस बात को समझ लें, देख लें कि ज़िंदगी कितनी बाकी है और हमारा निज़ाम औकात क्या है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी तौफीक अता करे। और यहाँ ये भी फरमाया कि ना उनके मरने पर ज़मीन रोई ना आसमान रोया। कुछ लोग दुनिया से ऐसे जाते हैं, इस आयत की तफसीर में लोगों ने लिखा है, कुछ ऐसे लोग जाते हैं कि ज़मीन भी रोती है, आसमान भी रोता है। कुछ जनाजे ऐसे उठते हैं कि लगता है कि धरती का ज़र्रा ज़र्रा रोता है, महसूस होता है। हाँ, वो बाज़-औक़ात नहीं लोगों को समझ होती, बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हो, दुनियादार पुजारी ज़रदे, कुत्तियां दे गल टल्ली हो, बुक बुक रोसन अखियां तकियो, वेख हवेली कल्ली हो, ते कूच नसीर असां जदों कीती पै जानी थरथली हो। कुछ ऐसे जनाजे उठते हैं, कुछ ऐसे जनाजे कि ज़मीन भी रोती है और आसमान भी रोता है, बड़ी बड़ी दुनिया आंसू बहाती है, होते हैं कुछ लोग। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 38 में फरमाया कि हमने ज़मीन और आसमान और जो कुछ इसके दरमियान है इसकी तख्लीक बतौर खेल नहीं हुई। इसके बाद फरमाया कि फैसले का दिन इन सब के लिए मुकर्रर किया हुआ है। इसी सूरत के आखिर में कुफार और मुशरिकीन की ग़िज़ा जहन्नुम में थोहर बयान की कि थोहर का दरख्त जहन्नमियों की ग़िज़ा होगा जो पिघले हुए तांबे की तरह पेटों में जोश मारेगा, जैसे खोलता हुआ पानी जोश मारता है। इन्हें घसीटते हुए जहन्नम के वस्त में ले जाया जाएगा, फिर इनके सर पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा और ये सूरत अज़ाब होगी। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अल्लाह अकबर। इसके बाद मुत्तकीन के लिए जन्नत की आली शान नेमतों का जिक्र है कि वो मकाम अमन में होंगे। जन्नतों और चश्मों में वो बारीक और दबीज़ रेशम का लिबास पहने हुए आमने सामने इकराम के साथ बैठे हुए होंगे। फिर आगे सूरतुल जासिया शुरू होती है। इसके अंदर फरमाया आयत नंबर 7 में कि हर बहतान तराशने वाले बदकार के लिए हलाकत है। बहतान तराशने वाले बदकार के लिए अल्लाह ने बहतान लगाने वाले को क्या कहा कि इसके किरदार दुरुस्त बहतान ना लगाएं। जब तक बात पूरी ना पता चल जाए उसको आगे बयान ना करें, ये बहतान है। और जो बहतान तराशने वाले बदकार के लिए हलाकत का बयान है जो अल्लाह ताला की आयात को सुनने के बाद कुफर पर डटा रहता है। कुफारे कुरैश ये कहते थे कि दुनिया में जो ज़्यादा खुशहाल और ताकतवर होगा वही आखिरत में भी खुशहाल और ताकतवर होगा। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 21 में इसका रद्द फरमाया कि एलानिया गुनाहगारों और मोमिन और सालिहीन की ज़िंदगी और मौत बराबर नहीं होंगी। ना इनकी ज़िंदगी एक जैसी होती है तो ना इनकी मौत एक जैसी होगी। जब ज़िंदगी और मौत एक जैसी नहीं तो कब्र अशर कैसे एक जैसा होगा। फिर आयत नंबर 23 में फरमाया कि बस क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को ही अपना खुदा बना लिया। उसने अपनी ख्वाहिशात को ही अपना माबूद बना लिया। जो दिल में आता है, नफ्स में आता है, उसके पीछे चल पड़ता है। ख्वाहिशात को ही उसने खुदा बना लिया और अल्लाह ने इसको इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया और इसके कान और इसके दिल पर मोहर लगा दी है। इसकी आंखों पे पर्दा डाल दिया है,
بس اللہ کے بعد اس کو کون ہے جو ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور دوسری جانب بندے کے اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر کے اگر اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو خواہ وہ کلمہ پڑھے لیکن عملاً اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اپنی خواہشات کا جائزہ لیں، خواہشات تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہو، اس خواہش کو ضرور پورا کریں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف ہو اس خواہش کو چھوڑ دیں، اور یہ ذہن بنا لے کہ اگر یہاں کچھ خواہشیں چھوڑ دیں گے تو اللہ قیامت میں بڑا کچھ عطا فرمائے گا۔ کچھ خواہشات سے نکل آئیں، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک مسئلہ کسی دوست نے پوچھا ہے، پہلے بھی میں نے ایک دو دفعہ ڈھکے چھپے لفظوں میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ بہن کو زکوٰۃ، لیکن ایک مسئلہ ہے، بہن کو یا بھائی کو یا کسی اور کو زکوٰۃ دیں تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ پتہ ہے نا، پھر کئی دفعہ بھابیاں اور نندیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں تو نیچا دکھانے کی بھی کوشش کریں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے مسئلہ لکھا ہے بہار شریعت میں کہ آپ کہہ دیں کہ یہ میری طرف سے بچوں کی عیدی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مطلب انہوں نے چھپا کے نہ رکھے ہوں، تو میں نے کہا ایسا کوئی بھی نہیں کہ جو بہن بھائیوں سے چھپا کے رکھ کر اتنا کمزور ہو جائے کہ روٹی بھی نہ کھائے، اتنا تو بیوقوف کوئی بھی نہیں، اور اگر اس نے چھپا کے رکھے ہیں تو وہ جانے اور رب جانے، آپ کی زکوٰۃ ہو گئی۔ ظاہری حال پر فتویٰ ہوتا ہے، لیکن چھوٹی بہن بیٹی کی طرح ہوتی ہے اور بڑی، تو جو بھائی اتنا قابل ہے وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے تو مہربانی کرے نا، جس 1.25 کروڑ کی اس نے زکوٰۃ دینی ہے اس میں سے 10 لاکھ ویسے بہن کو دے دے تاکہ وہ بیچاری کوئی کاروبار کرا لے۔ جو مسئلہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے، جو مسئلہ ہے وہ میں نے بیان، لیکن بہن کو زکوٰۃ دینی ہے، یعنی وہ بہن جو تیری اور تیری ماں اکٹھی، جن کو ایک گھٹنے پہ تو ہوتا تھا دوسرے پہ بہن ہوتی تھی، اس کو اب زکوٰۃ دے گا تو بھائی کو بھی لگ جاتی ہے، پر تیرا ماں جایا نہیں، تیرے باپ کی اولاد نہیں، کیا بات کرتے ہو؟ سب میں نے جو مسئلہ تھا وہ میں نے بیان کر دیا، لگ جاتی ہے، لیکن یہ ظلم نہیں کہ بھائی زکوٰۃ لے رہا ہے اور تو دے رہا ہے، نہیں وہ لے رہا ہے کہ اتنا کمزور ہے کہ لینے لگ گیا، اور تو اتنا مالدار ہے تبھی تو دے رہا ہے نا۔ تو اس لیے مہربانی کریں، کچھ رشتوں کا ویسے ہی لحاظ کریں، کچھ کا ویسے ہی پاس کریں۔ عید آئی ہے، تھوڑی تھوڑی توجہ کریں ابھی سے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے شروع میں بھی کہا تھا رمضان شروع ہوتے ہی کہ ایک جوڑا نا اس دفعہ کم پہن لیں، اور جن بہن بھائی کپڑے کم لیتے ہیں نا مہربانی کریں ان کو دے آئیں، آپ کی مہربانی، ایک جوڑا کم لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جوتے 3 نہ خریدیں، ایک خرید لیں، اور چلیں 5000 والا جوتا نہ لیں، اس دفعہ 1500 والا پہن لیں، لیکن تھوڑی تھوڑی نا اتنی بچت کریں۔ قطرے قطرے سے دریا بھر جاتا ہے، جتنا امیروں کے میک اپ پہ خرچ ہوتا ہے نا اس سے غریبوں کی پوری جھونپڑی بن جاتی ہے۔ صرف مہربانی کریں میک اپ چھوڑ دیں، ہمارے میک اپ پہ جتنا خرچ ہوتا ہے نا خالی میک اپ پہ، اس سے بڑا کچھ ویسے ان کا بن جاتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا